بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 8th کلاس کے بارے میں سب سے پہلے تو اسی طرح سے جیسے چیپٹر کا ہمارے پاس بک کا نام ہے وہ کیا ہے، جنرل سائنس ہے۔ سائنس کے بارے میں دیکھتے ہیں سائنس کیا ہے۔ سائنس جو کہ ایک لیٹن لینگویج کا نام ہے، لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے، نالج، جس کا مطلب کیا ہے، علم ہے۔ سائنس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے، علم ہے۔ سائنس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کس کے ہیں، علم کے۔ اب اسی کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا ہے سائنس کی، مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم کیا کہلاتا ہے، سائنس کہلاتا ہے۔ اب knowledge obtained from observation and experimentation is called سائنس۔ یہ ڈیفینیشن ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس سائنس کے بارے میں جو 8th کلاس کی سائنس ہے، اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر کا نام ہے وہ کیا ہے، آرگن سسٹم ہے۔ چیپٹر کا نام آرگن سسٹم ہے۔ تو آرگن سسٹم ہوتا کیا ہے؟ آرگن سسٹم جو ہے، آرگن جو ہوتے ہیں وہ اگر اکٹھے مل کر ایک جیسا کام کریں یا مختلف کام سر انجام دیں تو وہ ان کا گروپ جو ہوتا ہے، آرگن کا گروپ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، آرگن کا گروپ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس کیا، آرگن سسٹم۔ اب آرگن سسٹم میں جو اس 8th کلاس میں سب سے پہلا آرگن سسٹم جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ کون سا ہے، نروس سسٹم۔ نروس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ نروس سسٹم ایک آرگن سسٹم ہے، an organ system that send messages from one part of our body to another part and coordinate body function is called nervous system۔ اب نروس سسٹم میں دو ہیں، ایک تو ہے ٹرانسفر آف میسیجز۔ ٹرانسفر آف میسیجز کیا، ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام رسانی کرنا، اور دوسرا ہے کوآرڈینیٹ باڈی فنکشن۔ کوآرڈینیٹ باڈی فنکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف حصوں کے درمیان رابطہ کام کرنا، کوآرڈینیٹ باڈی فنکشن۔ اب یہ فنکشن جو ہیں یہ دو حصے ہیں نروس سسٹم کے، اب انہیں اکٹھا ملایا جائے تو ڈیفینیشن اس کی بنے گی an organ system that transfer messages from one part of our body to another and coordinate body function is called nervous system۔ یہ نروس سسٹم اگر اردو میڈیم میں اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو کیا ہوگی، ایک آرگن سسٹم جو جسم کے ایک حصے سے پیغامات کو دوسرے حصے اور جسمانی افعال کے درمیان رابطہ قائم کرائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، نروس سسٹم کہتے ہیں۔ اب نروس سسٹم ایک سسٹم ہے، نظام ہے، جیسا کہ سب سے پہلے میں نے کہا نروس سسٹم ایک آرگن سسٹم ہے۔ آرگن سسٹم آرگن کے گروپ سے بنتا ہے۔ آیا کہ نروس سسٹم میں کون سے ایسے آرگن ہیں جو اس میں شامل ہوں گے؟ نروس سسٹم میں سب سے پہلے تو ہوتا ہے برین، جو دماغ ہے۔ اب دیکھا جائے ہماری باڈی کے تمام فنکشن جو ہوتے ہیں برین سے کور ہوتے ہیں، ہمارا دماغ سوچ بچار کرتا ہے اور اس کے بعد ہم کوئی جا کر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ آتا ہے اسپائنل کورڈ، اسپائنل کورڈ، اور تیسرا حصہ جو آتا ہے اس کا آتا ہے نروز۔ اب نروز جو ہے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسپائنل کورڈ جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود ایک مادہ جو ہوتا ہے اسے اسپائنل کورڈ کہا جاتا ہے۔ اب برین جو ہے وہ ہمارے باڈی کے تمام فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نروس سسٹم ایک آرگن سسٹم ہے، تو کون کون سے اس کے آرگن، اس کے اندر آرگن شامل ہیں؟ پہلا جو ہے اس کے اندر کیا، دماغ، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، اسپائنل کورڈ، اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، نروز۔ یہ سارے جو ہیں تینوں آرگن مل کر ایک نروس سسٹم بناتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں نیکسٹ جو ہے کہ ہمارے پاس کل کا جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہوگا وہ سائنس کا، اس کا انٹروڈکشن، سیکنڈ جو ہوگا سائنس کی ڈیفینیشن، اور تھرڈ جو ہوگا آرگن سسٹم کی ڈیفینیشن، اور فورتھ جو ہوگا وہ ہمارے پاس نروس سسٹم کی ڈیفینیشن۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے بچے کا کہ سر نروس سسٹم کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہمارے جسم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمارے جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگتی ہے تو وہ نروس سسٹم ہی ایسا ہے جو ہمیں بتاتا ہے پین کے بارے میں، یا خون وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، یا درد وہاں پر محسوس ہوتا ہے، تو یہ سارے میسیجز ہمارے دماغ کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں پین محسوس ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔